عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اس حدیث کا موضوع بھی نکاح کی ترغیب ہے. جناب انس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألوا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عمله فی السر، کہ نبی علیہ السلام کے کچھ صحابہ، نفر یعنی کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے نبی علیہ السلام کی ازواج امہات المومنین کے پاس آئے، آپ کی بیویوں کے پاس آئے ایک سوال کرنے کے لیے، ان عمله فی السر، کہ آپ کا کچھ سری عمل بتائیں ہمیں، یعنی کوئی خفیہ عمل. خفیہ سے مراد جو آپ گھر میں انجام دیتے اور اس عمل سے صرف بیویاں آگاہ ہوتی، تاکہ ہم وہ عمل اختیار کریں اور آپ کی اقتداء کریں. دن بھر آپ ساتھ ہوتے ہیں اور ہم آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھتے اور نوٹ کرتے ہیں اور اس کی اقتداء کرتے ہیں، لیکن رات کو آپ گھر میں ہوتے ہیں تو گھر میں کوئی خاص عمل، کوئی سری، کوئی خفیہ عمل جو آپ انجام دیتے ہوں ہمیں بتایا جائے، تاکہ اس عمل میں بھی آپ کی پیروی کریں اور آپ کی اقتداء کریں. امہات المومنین نے آپ کے عمل سے آگاہ کیا. حدیث میں اس عمل کا ذکر نہیں ہے، مثلا آپ کا رات کو گھر آنا، آ کر سونا، پھر جاگنا، پھر وضو کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، یہ سارے عمل سے آگاہی دی. اور یہاں چونکہ اختصار ہے، ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ کأنہم تقالوها، ان صحابہ نے نبی علیہ السلام کے عمل کو تھوڑا سمجھا کہ آپ کا عمل تھوڑا اور کم ہے، اور کہا کہ ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے، اور کہا کہ نبی علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں جن کے لیے قدم قدم پر بشارتیں ہیں، ہم چونکہ گناہ گار ہیں ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے. یہ ان کی سوچ کی غلطی تھی. حالانکہ شرف نبی علیہ السلام کی اتباع میں، شرف اس عمل میں نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر سے ہٹ کر کیا جائے، چاہے وہ آپ سے بڑھ کر ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ ان تینوں نے، جو تین صحابہ تھے، اپنے طور پہ ایک عزم کر لیا اور ایک ارادہ کر لیا. فقال بعضهم، ایک نے کہا لا تزوج النساء، میں شادی نہیں کروں گا. یہ جھنجھٹ شادی کے اور گھر بار کے، گھر بناؤ اور گھر کے کام، پھر بچے، پھر ان میں انسان جو ہے وہ منہمک ہو جاتا ہے اور عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، تو میں شادی نہیں کروں. دوسرے نے کہا لا آکل اللحم، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کیونکہ گوشت ایک لذت کی چیز ہے اور پھر یہ بھی جذبات کو برانگیختہ کرنے والی چیز ہے، تو میں ایسا کام ہی نہیں کروں گا جو لذت کا باعث ہو اور عبادت سے غافل کر دے، اور یا پھر اس میں جو ہے وہ ایک شہوت کا انتشار کا ذریعہ ہو، اور یہ چیز بھی جو ہے وہ عبادت سے دور کرنے کا سبب بن سکتی. وقال بعضهم، اور ایک نے کہا لا انام ولا فراش، میں بستر پہ کبھی نہیں سوؤں گا بلکہ پوری رات جاگ کے گزاروں، مصلی پہ گزاروں عبادت کرتے ہوئے. فبلغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، نبی علیہ السلام کو یہ خبر ہو گئی، ان تینوں کی باتیں آپ تک پہنچ گئیں. فحمد اللہ واثنى علیہ، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. وقال، اور فرمایا ما بال اقوام، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا، قالوا کذا و کذا، یہ باتیں کر رہے ہیں، گوشت نہیں کھاؤں گا، شادی نہیں کروں گا، بستر پہ نہیں سوؤں گا، یہ کیا ہو گیا. فرمایا کہ لاکنی اصلی وانا، میں سوتا بھی اور نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو کچھ وقت سو کے گزارتا ہوں اور کچھ وقت جو ہے وہ نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہوں. واصوم و افطر، اور میں روزے رکھتا بھی اور ناغا بھی کرتا ہوں. وتزوج النساء، اور میری شادیاں ہیں، میری شادیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 شادیاں تھیں اور ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں تھیں. فرمایا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میری کئی بیویاں ہیں.
ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، حسن معاشرت ہے، انہیں وقت دیتا ہوں، ان کی خدمت اور ایک حسن تعلق ان کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت سے منہ پھیرے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے دین سے خارج ہے، میری جماعت سے خارج. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ترک نکاح، شادی نہ کرنا، یہ کوئی خیر کی بات نہیں ہے، بلکہ شادی کرنا خیر کی بات. دین ایک فطرت کا دین ہے، تو انسان اپنی اوقات کو تقسیم کرے، اپنے اوقات کو بانٹے، کچھ وقت اپنے گھر میں دے، بیوی بچوں کو دے، کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے وقف کرے. اس طرح کاروبار ہے، دیگر امور ہیں، ہر کام کے لیے اوقات ہیں، ان اوقات کی تخصیص کرے اور اپنے اوقات کی ایک تنظیم کرے، تاکہ ایک زندگی فطری اور ہر لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے ایک صحیح نظم پر قائم ہو اور ایک اعتدال کے ساتھ گزرے. تو آپ نے صاف فرما دیا، اگر ایک شخص نکاح نہیں کرتا یہ سوچ کر کہ میں عبادت کروں گا، یہ تو اور کوئی سبب مثلا طاقت نہیں ہے، تو وہ تو انتظار کرے گا. لیکن اگر طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن عبادت کی خاطر تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو، فرمایا کہ ایسا شخص کوئی شرف کا کام نہیں کر رہا بلکہ ایک ناجائز کام کر رہا ہے، اور ایسا شخص ہماری ملت اور ہماری جماعت سے خارج ہے. ہماری جماعت میں وہ داخل ہے کہ استطاعت پر وہ نکاح کرتا ہے اور ضرور کرتا ہے. جی.